أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. تمہیں وہ لوگ آزردہ نہ کریں اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کا انکار کر دینے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں درا حالے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہیں، جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو۔ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے، پھر اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے اور جھوٹی گواہی کے لیے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں، لہٰذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو۔ تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں درا حالے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ O Prophet, let not those who are trying to compete with one another in rejecting the Sharia of God put you in grief, those also who say with their tongues, we have embraced faith, even though there is no faith in their hearts, and those also who have become Jews. They keep their ears tuned to lies, the lies of those people who are a separate group from them, who have never come to you, change what is said from its real meaning even after the context and occasion of what is said is ascertained. They say, if this is the decision of your case, then accept it, and if this is not so, then stay away from it. They are in a state of trial, and whoever God wants to inflict with trial, he is definitely inflicted with it. Then you cannot do anything for him in opposition to God. It is these whose hearts God did not want to purify. For them is humiliation in this world also and a great punishment in the hereafter too. Their ears are tuned to hearing lies and, to bear false witness, consume what is unlawful, without any hesitation. Thus, if they come to you, for verdicts, it is up to you to give a verdict or ignore them. If you ignore them,
they will not be able to inflict any harm on you, and if you give your decision, it is essential that you decide between them with justice because God likes those who give a just verdict. How do they make you give a verdict even though they have the Torah with them which contains God's own verdict? Then after turning to you for verdict, they defy it as well. In reality, they are not even a people who believe.